یہ کائنات ساری اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں، اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھ لیں کہ میری ملکیت میں کوئی چیز آ جائے، میں اسے جس طرح چاہتا ہوں اسی طرح استعمال کرتا ہوں۔ میری مرضی کے خلاف اگر میری ملکیت میں آنے والی چیز کرے گی تو میں اسے دھتکار دیتا ہوں یا توڑ دیتا ہوں یا پھینک دیتا ہوں یا خراب کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے یہ ابھی کسی کام کی نہیں ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ 100 باتیں بنا کر ہم اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح میرا تسلط اس کے اوپر ہوتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ میری ملکیت میں ہے، میری قدرت اس کے اوپر ہے تو میں اپنی قدرت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ملکیت کے اندر جس طرح چاہوں تصرف کر سکتا ہوں، اپنی ملکیت اپنی بنائی ہوئی چیز کو اپنے پاس رکھنا بھی پسند کرتا ہوں کسی ریزن کی وجہ سے، اور اس کو ختم کرنا توڑنا بھی جانتا ہوں، اس کی بھی قدرت رکھتا ہوں کسی ریزن کی وجہ سے۔ اگر میری چیز میری مرضی کے مطابق ہوگی تو میں اسے اپنے قریب رکھوں گا، سینے سے لگاؤں گا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف جائے گی تو میں اس کو پھینک دوں گا، توڑ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہی سوچ تھوڑی سی انسان اپنے بارے میں، ہم اپنے بارے میں بھی کر لیں کہ ہم بھی ایک اللہ کی ملکیت ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی کی ملکیت ہیں، اور جس کی ملکیت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح میں کسی چیز کو پسند کروں تو اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اسی طرح میرا اللہ بھی اگر اپنی ملکیت میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے قریب لاتا ہے۔ اور انسانوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے انہیں اشرف المخلوق بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے شرف کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم گر جائیں گے۔ جس طرح میری ملکیت میں آئی ہوئی چیز میرے خلاف جائے تو میری نظروں سے گر جاتی ہے، میں اسے ختم کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کے مقابلے میں جائیں گے، اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، نہیں بسر کریں گے تو ہم بھی اللہ کی نظروں میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پسند نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پسند نہیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسند آنے کے لیے سب سے پہلی برائی جو ہے وہ شرک ہے۔ دیکھیں، نیک اعمال تو ہم کرتے ہی ہیں، نیک اعمال تو ہم کرتے ہی ہیں، الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جتنا بھی ہو جائے 2 سپارے 2.5 سپارے 3 سپارے 1 سپارہ 1.5 سپارہ۔ اس کے علاوہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، نفلی عبادات بھی کر رہے ہیں، اور کافی حد تک تھوڑے بہت سے ہی بزنس میں بھی وہ شریعت کو سامنے رکھ کر بزنس کر رہے ہیں، لیکن برائیوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ ایک برائی ایسی ہے جس کو کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر جاتا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا، نہ اس کی نمازیں اس گناہ کی وجہ سے، اس برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، نہ اس کے روزے، نہ اس کے صدقات و خیرات، نہ اس کے نفلی عبادتیں، نہ اس کے جو شریعت کے مطابق بزنس تجارت کرنا ہے وہ، اور نہ ہی قربانی، نہ حج، نہ عمرہ۔ کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے، کس گناہ کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے؟ وہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔
ایمان لانے کے بعد شرک کرنا، کافر تو ویسے ہی کافر ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا ہوا ہے، دنیا سب کچھ اسی کی ہے۔ کافر تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو اپنا مالک سمجھے گا تو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا نا۔ جب وہ اللہ کو اپنا مالک ہی نہیں سمجھتا تو پھر تو وہ اپنی مرضی چلائے گا، جس طرح جانور اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، کوئی کسی حدود کا، کسی حد کا پابند نہیں ہے، اسی طرح پھر انسان جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اس کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھتا ہے، اپنا رب سمجھتے ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کرنے والے کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، نہ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، اگرچہ وہ بڑا مہنگے سے مہنگا ہی جانور کیوں نہ خرید کر لے آئے، لیکن اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، نہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ جان لو یہ ہمارے اندر شرک پایا جا رہا ہے اس وقت۔ جو اہل ایمان ہے ان کے اندر یہ شرک پایا جا رہا ہے۔ جو چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کی ڈیٹیل ہے شرک کی بہت بڑی۔ جو چیزیں میں مختصراً بتاتا ہوں شرک کیا ہے۔ جو چیزیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، رزق ہے، اولاد ہے، صحت یابی ہے، بارش ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، موت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی طرف ان چیزوں کو منسوب کریں کہ یہ کوئی اور مجھے دینے والے ہے، تو یہ شرک ہے، کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، تو وہ شرک کے دائرے کے اندر آ جاتے۔ شرک کے دائرہ کیا؟ وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اگرچہ وہ کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بندے کو گرا دیتا ہے، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اگر اپنے مالک کی نظروں میں اگر پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح میں اپنی ملکیت کو پسند کروں گا، اس وقت جب میری ملکیت میری مرضی کے مطابق چلے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی وقت پسند کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ہم محتاج ہیں، بندہ محتاج ہے، انسان محتاج ہے، ہر جگہ پر محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کبیرہ صغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان والا خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔